آپ بھی روزگار کے حصول کے لیے آپ نے پولیس فورس کو جوائن کیا۔ آپ کسی کا بھلا کر سکتے ہیں، کسی کو انصاف دے سکتے ہیں۔ لٹریچر کے ساتھ جڑنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے کا خیال آپ کے ذہن میں کس طرح آیا کہ مجھے مزاح نگاری کی طرف ہی جانا چاہیے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ مزاح نگاری جو ہے وہ کافی مشکل بھی ہے۔ حبس کا موسم اور گاؤں کی شادی، جس وہ لاؤڈ سپیکر لگاتے ہیں، بڑا شوق ہے، ابھی بھی شوق ہے، ابھی کچھ کم ہو رہا ہے۔ یا گھروں میں جو پیٹیاں ہوتی تھی اس کے نیچے چھپ جاتے تھے، ایک چھاپا مار ٹیم تشکیل دی ہوتی تھی جو اس کو ڈنڈا ڈولی بناتے ہوئے نا، یہ دونوں نے ٹانگیں پکڑی ہوئے ہیں، دو نے بازو پکڑے ہوئے ہیں، اس کو اٹھا کے جا کے تو ٹیچر کے سامنے رکھ دینا اس کو جا کے۔ آپ کے نزدیک گاؤں کی جو زندگی ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ گاؤں میں جو کھانا پکانے کے لیے اوپلے استعمال ہوتے ہیں، اوپلے استعمال تو ہونا، وہ اس کا مزہ کچھ روٹی اور اس کے اندر سالن میں بھی چلا جاتا ہے۔ ہائیجینکلی رشوت خوری اور حرام مال انہوں نے کافی اکٹھا کیا تھا، پورا حجرہ روسی جو ہے نا چرس کی بو سے وہ بھر گیا۔ تو رات اسلام آباد کے اندر گدھوں کا گوشت پکڑا گیا، پھر مردان میں اس سے کافی عرصہ پہلے لاہور میں پکڑا گیا تھا۔ گدھوں نے بہت تھوڑے عرصے میں بار برداری سے اپنے آپ کو ترقی دے کر دسترخوان تک رسائی حاصل کی۔ جب آپ نے یہ چیز بھابھی کو بتائی تو انہوں نے یقین کر لیا آپ کی بہادری کے اوپر؟ بھابیاں کب یقین کرتی ہیں؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر ماجد علی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور پولیس نامہ کا آج یہ ہمارا چھٹا پروگرام ہے۔ آج کی جو ہماری ادبی شخصیت ہے، اردو مزاح نگاری کا بڑا نام جن کا تعلق محکمہ پنجاب پولیس سے ہے۔ آپ بطور ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ونگ پنجاب میں اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈی ایس پی ناصر محمود ملک صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ کہ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں خیریت ہے؟ سر آج کل آپ لاہور کے اندر مقیم ہیں، آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ آپ کا بچپن کس ماحول میں گزرا اور آپ کا تعلیمی کیریئر کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے یہ مجھے موقع دیا اس انٹرویو کے حوالے سے۔ میں اس میں عرض کروں گا کہ میرا علاقہ ضلع اوکاڑا کا ہے اور دیپالپور سے آگے میرا گاؤں ہے، وہاں پہ میرا بچپن اور میری جو شروع کی تعلیم ہے پرائمری اور میٹرک، وہ میں نے وہیں سے کیا۔ اور وہی ہمارا ایک ٹپیکل دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے، وہاں پہ وہی جو کھیت کھلیان اور کھلے ماحول اور جو ایک دیہاتی زندگی، ٹپیکل زندگی ہمارے پنجاب کی ہے، اسی ماحول میں ہم پلے بڑھے۔ اور بعد میں پھر میں فردر تعلیم کے لیے لاہور آ گیا تھا۔ تو تعلیمی کیریئر کیسا رہا سر؟ تعلیمی کیریئر بہت شاندار رہا جی، اللہ کا شکر ہے۔ بہت یعنی بہت زیادہ ایکسٹراڈینری قسم کے اسٹوڈنٹ ہم نہیں تھے، لیکن ایوریج سے بہتر تھے۔ اور مجھے شروع سے ہی لٹریچر کا اور ادب کا شوق تھا، تو میں نے انگلش لٹریچر بی اے میں نے اڈاپٹ کیا، اور اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا انگلش میں لاہور میں آ کے ریگولر۔ اور بعد میں چونکہ مجھے اسی کا شوق تھا ادب کا، تو میں نے نہ صرف انگلش ادبیات میں نے ماسٹرز کیا، بلکہ اردو ادب میں بھی میں نے ماسٹر کیا، اور بعد میں پھر میں نے ایم فل کیا اردو میں۔ تو تعلیمی کیریئر میں نے اپنے شوق کو جو ترجیح دی، اور مجھے جو پڑھنے لکھنے کا اور کتاب کے ساتھ محبت کا ایک شروع سے ایک میرا انٹرسٹ تھی، اسی کو میں آگے لے کے چلا، اور اسی حوالے سے میری تعلیم مکمل ہوئی۔ زبردست۔ اچھا، بہت سارے لوگ پولیس فورس اس لیے جوائن کرتے ہیں کہ ان کو روزگار چاہیے ہوتا ہے، تو آپ سر، آپ کا یہ شوق تھا یا کہ آپ بھی روزگار کے حصول کے لیے آپ نے پولیس فورس کو جوائن کیا؟ یہ دونوں چیزیں تھیں جی، اس میں یہ کہنا ہے کہ صرف ایک چیز تھی۔ ظاہر ہے جب ہم نے اپنی تعلیم مکمل کر لی، اس وقت مقابلے کے امتحانات کا رجحان تھا یہاں پہ، تو ہم لوگ تیاری کر رہے تھے۔ اسی دوران پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے یہ سیٹیں پولیس میں آئیں، تو ایک اچھا روزگار جوائن کرنا، اختیار کرنا ایک مقصد یہ تھا، اور دوسرا ڈیفینیٹلی یہ بھی تھا کہ یہ پولیس میں رہتے ہوئے بہت زیادہ آپ کو اسکوپ ملتا ہے، آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ کسی کا بھلا کر سکتے ہیں، کسی کو انصاف دے سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں خواہشیں تھیں، تو ایک اچھا روزگار اور اس کے ساتھ لوگوں کی خدمت اور لوگوں کے ساتھ بھلائی۔ آپ نے یو این او مشن بھی کیے؟
جی میں نے کتنے UN مشن کیے آپ نے؟ میں نے 2 UN مشن کیے، وہ 1 سال کا ہوتا ہے، اور بس میں 2 سال رہا، میں سوڈان میں رہا، اور میں یہ 2008 سے لے کے 2010 تک میں نے 2 سال کے لیے سرو کیا UN مشن کے لیے. وہاں پہ پیس کیپنگ مشن ہوتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ آپ کو ایک ایکسپوجر ملتا ہے، بہت زیادہ آپ کو باہر کا ایک آپ کا ویژن بہتر ہوتا ہے، آپ کا ایکسپیرئنس بہتر ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ کے کچھ جو معاشی مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ملک کے لیے، آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں باہر سے، تو پھر آپ یہاں پہ آ کے اس کو استعمال کرتے ہیں. وہاں کا جو کلچر تھا اور جو پاکستان کا کلچر ہے، اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے UN مشن کے حوالے سے سوڈان میں سرو کرنے کا موقع ملا. تو سوڈان تو ایک وار ہٹ ایریا تھا اور تباہ حال ملک ہے، اور میں ساؤتھ سوڈان میں خاص طور پہ میں نے سرو کیا. تو وہ بہت برے حالات تھے ان کے، پاکستان کے ساتھ اس طرح کی اللہ کا شکر ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن ہم جس ماحول میں رہتے تھے وہ ماحول بڑا شاندار تھا کہ UN کے 50-60 ممالک کی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ڈفرینٹ، وہ ایک ہی جگہ پہ کیمپ کے اندر رہ رہے ہیں. تو ایک اچھی لرننگ ہوتی ہے، ایک اچھا ایکسپوجر ہوتا ہے، اور بہت کچھ آپ سیکھتی ہیں، اچھی آپ کو کمپنی میسر آتی ہے. تو آپ اس تھوڑے سے ٹائم کے اندر آپ ایک اچھا خاصا ایکسپیرئنس گین کر کے واپس آتے. محکمہ پولیس کی مشکلات اور سٹریس بھری جو نوکری ہے، اس کے ساتھ لٹریچر کے ساتھ جڑنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ مجھے ادب کی طرف بھی آ جانا چاہیے؟ دیکھیں، ادب جو ہے نا جی، آپ کا وہ ان بلٹ ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر آپ کی ایک گفٹڈ ہوتا ہے. آپ کا رجحان، ایپٹیچیوڈ آپ کا میلان طبع کس طرف ہے، یہ آپ خود ڈیسائیڈ نہیں کرتے، یہ ان بلٹ چیزیں ہوتی ہیں. مجھے کتاب کے ساتھ رغبت بہت شروع سے ہی میٹرک لیول پہ FA لیول پہ تھی. تو پھر اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میں نے انگلش لٹریچر ڈراپ کیا اور وہ میں نے آگے لے کے چلا. تو یہ شروع سے تھا میرا شوق، اور پھر میں کالج میں بھی گیا تو میں وہاں پہ لکھنا شروع کر دیا، مضامین لکھتا تھا وہاں. تو یہ یعنی کہ یہ وہ چیز نہیں ہے، کوئی اختیاری نہیں. ہاں یہ ہے کہ آپ کو شوق ہوتا ہے، پھر آپ اس کرافٹ کے ذریعے سے اور اس کے اندر محنت کر کے آپ اس کو امپروو کرتے ہیں. صحیح. تو ادب کی طرف آئے آپ، اور ادب میں آپ نے اردو مزاح نگاری کو چنا، اور لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے کا خیال آپ کے ذہن میں کس طرح آیا کہ مجھے مزاح نگاری کی طرف ہی جانا چاہیے؟ مزاح نگاری ایک بالکل ایک ڈفرینٹ صنف ہے اردو کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مزاح نگاری جو ہے وہ کافی مشکل بھی ہے. مجھے اردو میں جو زیادہ صنف پسند تھی پڑھنے کے حوالے سے، میں شروع سے ہی جو مزاح نگاری پڑھتا تھا. زیادہ مزاح نگاروں کو، خاص طور پہ پطرس کو اور یوسفی صاحب کو، ان لوگوں کو میں نے بہت غور سے اور بہت شوق سے پڑھا. تو میرے اندر ایک رغبت تھی، تو تمام مزاح نگاروں کو میں نے پڑھا. اس کے بعد پھر میں نے ایسا ایسا لکھنا شروع کر دیا. جو موجودہ دور کے ہمارے اس وقت عطاء اللہ قاسمی صاحب ہیں، کالم نگار ہیں اور اردو میں بہت بڑا نام ہے، وہ ہمارے ادب میں استاد ہیں. تو ان کی صحبت میں، ان کی کمپنی میں ہم نے کچھ لکھنا سیکھا اور ان سے اس میں گائیڈنس لی. تو اس طرح میں پھر اپنی رغبت سے، شوق سے، انٹرسٹ سے میں مزاح نگاری کی طرف آیا. اردو مزاح نگاری میں ابھی تک آپ کی کیا خدمات ہیں؟ اردو مزاح نگاری میں نے ایک کتاب میری پبلش ہوئی ہے مزاح کبیرہ کے نام سے، جی. جو میرے مزاحیہ مضامین ہیں ان کے اوپر وہ مشتمل ہے. اور ایک اور کتاب کا مواد جو ہے آرٹیکلز میرے پاس جمع ہے، وہ انشاءاللہ جلدی ایک کتاب کی صورت میں وہ بھی انشاءاللہ شائع ہوں گی. تو بیسیکلی میرا سٹائل، انداز جو پرانے ہمارے روایتی مزاح نگار تھے ان کے مضامین جیسے ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح ہی میں نے ان کو اسی روایت کو آگے بڑھایا ہے. میں مزاحیہ مضامین لکھتا ہوں اور پھر ان کو کتابی شکل میں چھپاتا ہوں. محکمہ پولیس کے اندر ادب کو کیوں پروموٹ نہیں کیا جاتا؟ نہیں، ایسی کوئی باقاعدہ کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے کہ ادب کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی ورکنگ کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں کام ہوتا ہے پولیس میں، اور جو ڈیوٹی آورز ہیں، جو ورکنگ آورز ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں. تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ آپ کچھ پڑھیں اور پھر کچھ لکھیں.
تو یہ کسی لیول پہ پلاننگ نہیں ہے کہ اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، صرف یہ ہے کہ لوگ اپنے کام کی وجہ سے اور ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے اور جتنا اس میں ڈیمانڈنگ ہے یہ جاب، آپ کے ٹائم کنزیومنگ ہے یہ، اسی وجہ سے پھر لوگ کم آتے ہیں ادب کی طرف۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں بڑے اچھے اچھے نام میسر ہیں، جو آپ نے خود بھی ان کو اسٹڈی کیا ہوا ہے، جو پولیس میں بھی جنہوں نے سرو کیا اور اردو ادب کی طرف بھی وہ مائل ہوئے۔ ملک صاحب کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے سیاسی، سماجی، معاشی اور تہذیبی موضوعات کو بڑے ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا۔ آپ کا ایک مضمون ہے حبس کا موسم اور گاؤں کی شادی، جس کے اندر آپ نے گاؤں کے اندر جو شادی بیاہ کے حوالے سے قدیم رسم و رواج ہے ان کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو قدیم رسم و رواج کیوں پسند نہیں ہے سر؟ نہیں، مجھے رسم و رواج تو گاؤں کے بڑے اچھے لگتے ہیں، میں گاؤں کی زندگی بڑی مجھے اٹیچ کرتی ہے، اور میں ابھی بھی جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں گاؤں بھاگ جاتا ہوں۔ میں اپنے وہاں پہ گھر بنایا ہوا ہے اور میرے دوست بچپن کے سارے وہی ہیں، سو آئی ریئلی لو ولیج لائف۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ میں نے تھوڑا سا جو مضمون جس کا آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حبس کا موسم اور گاؤں کی شادی، وہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک عجیب کام ہے کہ کچھ فصلوں کی وجہ سے نا لوگ شادیاں رکھتے ہی زیادہ تر گرمی کے موسم میں، تو گرمی بھی بڑی تلخ ہوتی ہے۔ یہ میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، اور میں اس وقت وہاں پہ لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی، جی تو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے سین ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ لاؤڈ سپیکر لگاتے ہیں۔ بڑا شوق ہے، ابھی بھی شوق ہے، ابھی کچھ کم ہو رہا ہے، تو وہ اونچی آواز میں سپیکر لگا دینا، اور مہمان سارے بھرے ہوئے ہیں گھر میں، اور فل آواز پہ سپیکر چل رہا ہے اور چیخ کے لوگ بول رہے ہیں، تو اس طرح کا رسم و رواج۔ اور پھر دلہا اور دلہن کے ساتھ جو یعنی جو دودھ پلائی کی رسم، لائی کی رسمیں ہیں، دوسری رسمیں ہیں، اور جو میں نے یہاں پہ اس میں ذکر کیا ہے مضمون میں، تو یہ ساری رسمیں جو ہیں وہ اب کافی حد تک وہ دم توڑ رہی ہیں، لیکن بہر طور یہ کافی پرانی رسمیں تھی، اور بعض کا یہ تکلیف دہ بھی ثابت ہوتی تھی، تو اس والے سے میں نے طنزاً اس کے اوپر مضمون لکھا ہے۔ آپ کا ایک مضمون ہے خراٹے، جس کے اندر آپ اپنے ایک دوست کی شادی پہ جاتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ شب بسری کرنی پڑتی ہے ایک وہاں کے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ، اور بیسیکلی یہ جو مضمون ہے یہ آپ کی ہڈ بیتی اور خراٹوں بری رات کی شب بسری کی داستان ہے۔ تو یہ خراٹوں بری رات اس بزرگ کے ساتھ آپ کی کیسی رہی؟ یہ بڑی خراٹے مجھے کبھی بھی پسند نہیں ہے، جہاں پہ بھی وہ خراٹے لے رہا ہو، دور بے شک کسی کمرے میں، مجھے نیند بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ وہ اتفاق سے ایک شادی پہ ہم اکٹھے ہو گئے، تو بزرگ تھے جو وہ میرے ساتھ والے بیڈ پہ متمکن تھے وہ، تو وہ رات کو ان کو خراٹے بڑے زوردار قسم کے وہ لے رہے تھے۔ میں تو پھر اکتا کے تو میں بیڈ چھوڑ کے صوفے پہ بیٹھ گیا، لیکن وہ حیرت مجھے یہ ہوئی کہ میں ساری رات جاگتا رہا۔ صبح جب بزرگ اٹھے تو مجھے کہتے برخوردار، رات میں تو ایک منٹ بھی سو نہیں سکا، اور آپ جو ہے نا جی بڑے مزے سے رات گھوڑے بیچ کے سوتے رہے ہیں آپ۔ پھر وہ اپنے نا جی میں اس پہ خاموش رہا، اور تو اپنی وہ مسز کی تعریفیں انہوں نے شروع کر دیں، وہ کہ اس کو بار بار بہشتن کہتے تھے کہ بہشتن وہ رخصت ہو گئی ہے، لیکن بہت کراٹی خاتون تھی، بڑی عظیم خاتون تھی۔ تو اینڈ پہ انہوں نے کہا جی کہ اس کے اندر نا بے شمار نیکیاں تھیں، بے شمار کوالٹیز تھیں، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ میں نے کہا عرض کیا کہ وہ کیا تھا؟ تو کہتی کہ بہشتیں خراٹے بہت لیتی تھی، حالانکہ ساری رات خود ہی ساری رات وہ خود خراٹے لیتے رہے۔ تو یہ اس طرح کا نہیں میں نے وہ مضمون لکھا ہے، اور یہ تو میرے مضامین ہے بیسیکلی نا، یہ مطلب ہے کہ ایک جو سچے واقعات ان کے اوپر یہ موسٹلی مضامین مبنی ہیں۔ ساجو فیل پاس، آپ نے اس مضمون کے اندر قدیم نظام تعلیم اور جدید نظام تعلیم میں فرق بیان کیا ہے، اور ہم لوگ نے جب میٹرک کیا یا جب ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے تو تب ایک اور ہی کلچر ہوتا تھا۔ اس وقت یہ مار نہیں پیار والا کوئی چکر نہیں ہوتا تھا، تو بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو اشتہاری قسم کے ہوتے تھے، جیسے ہی اسکول کا ٹائم شروع ہوتا تھا
تو وہ بھاگ جاتے تھے اسکول آنے کی بجائے جا کر یا تو کباد کی فصل یا مکی کی یا گھر میں چارپائی کے نیچے یا گھروں میں جو پیٹیاں ہوتی تھی اس کے نیچے چھپ جاتے تھے. اور ماشاءاللہ پھر اسکول کے اندر جو پی ٹی ماسٹر ہوتا تھا اس نے ایک چھاپہ مار ٹیم تشکیل دی ہوتی تھی جو پھر ایسے بچوں کو بازیاب کر کے اسکول میں لے کے آتے تھے. تو آپ میرا خیال ہے اس چھاپہ مار جو ٹیم تھی اس کا حصہ بھی تھے, اور آپ کا جو دوست ساجو تھا وہ بھی اسی قسم کا تھا کہ وہ فرار ہو جاتا تھا. آپ پھر اس کو تلاش کر کے بازیاب کر کے اسکول میں لے کے آتے تھے. اچھا, جب آپ اس کو بازیاب کرتے تھے تو لے کے آتے تھے تو وہ بڑی مزاحمت کرتا تھا. اچھا, وہ مزاحمت کیسی ہوتی تھی اور آپ اس کو کس طرح بازیاب کر کے لے کے آتے تھے؟ ساجو کے ساتھ روزانہ یہ واقعہ پیش آتا تھا کہ وہ اس کو شوق نہیں تھا تو وہ اس نے بھاگ جانا اور مختلف جگہوں پہ چھپتا تھا. تو 4 لوگوں کی ٹیم بنائی ہوئی تھی, بعد میں اس ٹیم کا سربراہ بن گیا. تو استاد صاحب نے بھیجنا میں کہ جائیں جی پتہ ہے ساجو آج نہیں آیا, اس کو اٹھا کے لائیں. آپ کو پتا ہوتا تھا یہ کدھر چھپا ہوگا؟ ہاں, تو ہمیں اس کے آئیڈیا ہوتا تھا, ٹھکانہ کو پتہ ہوتا تھا چونکہ ہمارا دوست بھی تھا, شام کو اکٹھے کھیلتے بھی تھے. تو ہمیں پتہ تھا کہ گاؤں میں کتنی جگہ ہیں جو چھپنے والی ہیں. تو اکثر اوقات اس کی بہن نے یا اس کی والدہ نے بتا دینا کہ وہ پیٹی کے نیچے چھپا ہوا ہے, وہ گھروں کے پیچھے چھپا ہوا ہے, وہ فلاں جگہ ہے. تو پھر واپسی پہ ہم اس کو ڈنڈا ڈولی بناتے ہوئے نا جی, 2 پہ 2 نے ٹانگیں پکڑی ہوئے ہیں, 2 نے بازو پکڑے ہوئے ہیں, اس کو اٹھا کے جا کے تو ٹیچر کے سامنے رکھ دینا اس کو جا کے. تو وہ چیختا چلاتا اور وہ مزاحمت نہیں کرتا تھا. اس کو پتہ پکڑا گیا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اب میں نے جانا ہے, اب جانا پڑے گا. تو وہ 4 لوگ اس کو اٹھا کے جاتے تھے, تو جا کے رکھ دینا. اس کے بعد جناب ٹیچر نے اس کی ڈیلی کی بنیاد پہ پٹائی کرنی. لیکن اگلے دن پھر ساجو اتنا ضدی آدمی تھا, وہ پھر بھاگ جاتا تھا, آپ پھر تلاش کرنے کے لیے جاتے تھے. لیکن مزے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ مطلب ساجو جو ہے نے مضمون میں بھی ذکر کیا اس کا, جی جی, یہ ہمیں اس وقت پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ پرائمری میں میٹرک میں کہ کون بندہ آگے جا کے فیل ہوگا پاس ہوگا اور کیا بن جائے گا. وہ ہر امتحان میں فیل ہوتا تھا بلا ناغہ. جی جی, اور ہر مطلب جگہ پہ جیسے کہتے ہیں نا سپلی آ جانا مضمون میں, جی جی, اس کی میٹرک میں نے پہلی جماعت سے لے کے میٹرک تک ساتھ پڑھا, تو ہر کلاس میں فیل ہونا, پھر اس فاشن سے پاس ہونا, اور اینڈ پہ آ کے میٹرک میں تو 3-4 بار تو مجھے پتا ہے کہ وہ کبھی میتھ میں فیل ہو رہا ہے, کبھی انگلش میں فیل ہو رہا ہے. اس کا میٹرک کا مجھے جب تک خبر ہے وہ میٹرک, میں پھر شہر میں آ گیا, اس کا میٹرک نہیں ہوا تھا. لیکن زندگی میں ایسے لوگ مطلب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کوئی 20-25 سال بعد یکدم مجھے وہ لبرٹی لاہور میں وہ بندہ ملتا ہے ساجو, جی جی, اور ایک بڑی گاڑی سے اترتا ہے جی, اور اس نے بہترین سوٹ پہنا ہوتا ہے, اور مجھے آ کے وہ ملتا ہے اور گلے لگاتا ہے. پھر میں اس کے گھر جاتا ہوں, فارم ہاؤس ٹائپ اس کا گھر بنا ہوا ہے جی, اور پھر یعنی وہ اس کا بیک گراؤنڈ, وہ اس کا بچپن, وہ اس کا روزانہ مار کھانا اور روزانہ ہر کلاس میں فیل ہونا, اور اس کے بعد وہ زندگی میں 7 تک سو کا جسے ہم کہتے ہیں وہ اتنا کامیاب ہوا کہ مطلب حیران کر دینے بات ہے. اور اس وقت جو ہمارے کلاس کے بہت شائننگ لڑکے تھے وہ شاید اس کے اشیر بھی اس کو بالکل پہنچ سکے. تو یہ زندگی کے ڈفرینٹ رنگ ہیں جو ہمیں بعد میں وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے. بالکل, جن کو ہم ایسے نیلا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن آگے زندگی میں جا کے وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اسی میں نے اس کو ساجو یعنی وہ پاس ہوا ہے یا فیل ہوا ہے, اس کے اوپر نو بڑی کین ڈیسائیڈ کہ وہ کیا چیز ہے. آپ اس وقت فیصلہ نہیں کر سکتے پرائمری میں میٹرک میں کہ یہ لڑکا آگے جا کے کیا بنے. دیہاتی زندگی دور کے ڈول سہانے. عام طور پر لوگ جو ہیں گاؤں کی زندگی کو پسند کرتے ہیں, پرسکون سمجھتے ہیں, لیکن آپ کے نزدیک گاؤں کی جو زندگی ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں. کون کون سے مسائل ہیں؟ دیکھیں یہ دیہاتی زندگی کے اندر نا جی, اب تو خیر دیہات اور شہر میں فرق نہیں رہا, ساری صورتیں وہاں بھی چلی گئی ہیں جی, لیکن ہمارے بچپن میں دیہات ٹپیکل دیہات ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی, سڑک کوئی نہیں ہے, بتی نہیں ہے, مشکل بھی نہیں ہے, کوئی ٹیلی فون نہیں ہے, کوئی پانی کا مسئلہ ہے اور ایک ہی کنواں ہے, اور اس ایک ہی کنواں ہے, اور وہ برسات کے موسم میں تھا کہ بڑا تنگ کرتا تھا وہ کنواں. اور ہر گھر میں جو ہے نا یہ سردیوں میں لکڑیاں جلانا ایک مصیبت سے کم نہیں ہوتا تھا. اور وہ پھر گاؤں میں جو کھانا پکانے کے لیے اوپلے استعمال ہوا, اوپلے استعمال, تو وہ اس کا مزہ کچھ روٹی اور اس کے اندر سالن میں بھی چلا جائے. ہائیجینکلی آج کل کے دور میں کسی نفیس آدمی کو بتائیں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے اور ہو رہا ہے, ابھی بھی بعض جگہ کم ہو گیا, تو وہ حیران ہوگا کہ یار یہ نہیں اسی پہ روٹیاں بن رہی ہیں اور سارا. تو یہ دیہاتی زندگی کے وہ مسائل ہیں. خاص طور پہ اس زمانے میں گھروں میں واش روم نہیں ہوتے تھے. جی جی, اب سخت برسات کے موسم میں
آپ کو اگر باہر جانا پڑے واش روم کے لیے اور برات کا وقت ہو، تو یہ ایسے مسائل تھے. ہم کہتے ہیں دیہاتی زندگی میں بڑی فریشنس ہے، بڑا اس میں آلودگی نہیں ہے، خالص خوراک ہے، وہ سارا کچھ تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار مسائل تھے جو جن کا تذکرہ کم ہوتا ہے. تو وہ ہونا بھی چاہیے کہ زندگی اس وقت بڑی ٹف تھی. مطلب آپ تصور کر رہے ہیں کہ لائٹ کے بغیر اور ٹیلی فون کے بغیر اور بالکل آپ کٹ آف ہو گئے، ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور آپ جو ہیں اس طرح کی سخت موسم کو فیس کر رہے ہیں. اور تو یہ وہ حالات تھے. اور ایک کنواں ہے اور اسی میں سے ہی لوگوں نے نہانا دھونا، کپڑے دھونے اور اسی میں سے پانی پینا ہے. اور اس کنویں میں اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ کوئی جانور گرا ہوا ہے، مر کے گر گیا. ہاں وہ ہے، یا اس میں کیڑے پتنگے ہیں، سانپ ہیں. ہاں تو اتنی لائف واقعی بڑی ٹف لائف تھی. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خوراک کے حوالے سے اور تازگی کے حوالے سے گاؤں کی زندگی ایک آئیڈیل زندگی بھی تھی. یہ ایک مکس طرح کے حالات تھے. تو میں نے ان دونوں کا نقشہ پیش کیا. ایک عمر رائے گا اس مضمون کے اندر آپ نے چودھری شریف کی داستان بیان کی ہے، جو آپ کے ڈی ایس پی تھے، آپ کے سینئر بھی تھے، بڑے سخت گیر آدمی تھے اور رشوت خوری اور حرام مال انہوں نے کافی اکٹھا کیا تھا. اور اس کے اوپر اس کا جو بیٹا تھا وہ عیاشی کرتا رہا. پھر جب یہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو بیٹے کو پیسے نہیں ملتے تو وہ والد کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے. تب میرا خیال آپ وہاں پہ ایس ایچ او تھے اور آپ کا جو سینئر ڈی ایس پی تھا وہ ریٹائرڈ ہو چکا تھا. وہ آپ سے شکایت کرتا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، یہاں تک کہ وہ آپ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو میرے جنازے میں شامل نہیں ہونے دینا، آپ سے وعدہ لیتا ہے. لیکن جب وہ فوت ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ نے جنازے کو کندھا دیا ہوتا ہے، اس سے 2 ہاتھ آگے اس کا بیٹا جو ہے جنازے کو کندھا دے کے جا رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے جو سینئر ڈی ایس پی تھے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں پورا نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیے یہ چودھری شریف صاحب نا جو چیز آپ چھوڑ گئے ہیں، بڑے مزے کے آدمی تھے. جی جی اللہ تعالیٰ ان کو بخشے. ہمارے استاد تھے، میں نے ان کا نام ڈفرینٹ تھا، میں نے یہاں پہ ان کا نام ڈفرینٹ لکھا ہوا ہے، جی جی لیکن یہ حقیقی کردار تھے ہماری اوائل سروس کے نا. ہمارے استاد بھی تھے، سینئر بھی تھے. یہ اس طرح کے نسل کے بندے تھے جو نسل اب معدوم ہوتی جا رہی ہے پولیس میں، جی جی کہ جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، ہارڈ ورکر تھے، فرنٹ پہ رہتے تھے. تھانے کے اندر تھانے کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا، اس طرح کے انہوں نے. اور حیرت یہ ہوتی تھی کہ اس زمانے میں نہ تو کوئی سائنٹیفک اپروچ تھی اس کو تفتیش کے حوالے سے، نہ کوئی پی ایف ایس اے تھا، نہ کوئی ڈی این اے تھا، نہ اس کے باوجود بھی وہ ڈیٹیکشن کرتے تھے، سراغ باری کرتے تھے، جرائم کے جو ہے نا جی پیچھے پڑتے تھے اور مجرموں کو پکڑتے تھے. ان کے کئی پلس پوائنٹ تھے. باقی کچھ جو بشی کمزوریاں آپ نے جس طرح ذکر کی ہے وہ ان کے اندر تھیں. بچوں کی تربیت نہیں ہو سکی، ٹائم نہیں مل سکا. لیکن میں نے ایک چیز مزے کی آپ بیچ میں چھوڑ گئے ہیں. جی جی بیسیکلی وہ اس طرح کے بندے تھے کہ کہتے تھے کہ میں شادی اپنی جس دن میری ہوئی تو میں اپنی بارات میں تھانے سے بن سور کے یا نہا دھو کے، اور میرا خیال اپنی بیوی کو انہوں نے تحفے میں وہ چرس کا پیکٹ دے دیا تھا. وہ پھر شام کو جب حجرہ روسی میں ان کے ملاقات ہوئی بیگم سے، ان کو یاد آیا کہ میرا تحفہ تو میرے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، جیسے وہ تھانے میں بھول گیا. ہاں. تو انہوں نے فوری طور پہ وہ اپنے منشی کو بھیجا، جی نوکر کو بھیجا، وہ سیدو کو، تو اس کو کہا لے کے آؤ. وہ سیدو جا کے اس کا دراز غرض کھول بیٹھا تو وہاں پہ چرس کا وہ پنا سا پتا سا پڑا ہوا تھا جو پیک ہو کے، جی جی وہ اٹھا کے لے آیا. چودھری صاحب نے وہ پیش کر دی اپنی بیگم کو. پیش کیا تو پورا حجرہ روسی جو ہے نا چرس کی بو سے وہ بھر گیا. رات کو وہ پھر اس کی وضاحت پیش کرتے رہے بیگم کو، اور ساتھ وہ سیدو کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کے جو غلط تحفہ لے کے آیا. تو اس طرح کے وہ بندے تھے. لیکن اس میں جو آخر میں آپ نے بتایا نا کہ وہ بیٹے کی چونکہ تربیت اچھی نہیں ہو سکی، وہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ نشے میں پڑ گیا. وسائل میں پڑ گیا. اور اس کے بعد وہ جو وعدے والی بات کی آپ نے، وہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک جگہ پہ وہ ایک غلط بندہ پکڑ لیتے ہیں چوہدری صاحب، تو اس کی ماں کے کہتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو، تو وہ میں کہتا میں چھوڑ دوں گا. جب اس کو چھوڑتے نہیں جیل بھیج دیتے تو میں نے اس سے پوچھا چودھری صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا؟ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہر وعدہ پورا نہیں کیا جا سکتا، ہر وعدہ پورا کریں تو کام نہیں بنتا. تو اسی طرح ہی جب ان کے بیٹے کو جنازے میں شمولیت اختیار کی، اس کی جو ملازم تھا سیدو، وہ میرے پاس آیا تھا، کہتا ہے یہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا چودھری صاحب کے ساتھ کہ آپ جنازے میں اس کو نہیں آنے دیں گے.
تو میں نے کہا جی ہر بات پورا کریں تو کام نہیں بنتا. کام نہیں بنتا. تو اس طرح کی صورتحال تھی. اور لیکن یہ ایک ایسا کردار تھا جو ہمیشہ یاد رہے گا مجھے، جو چودھری شریف صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا. انگریزی مضمون اور ہماری تلخ یادیں. ہم لوگ جب اسکول میں پڑھتے تھے تو میرا خیال ہے ہم نے 6ٹھی کلاس میں ABC سیکھی تھی، اور 7ویں اور 8ویں میں ہم ایٹیز ڈیٹیز یہ وغیرہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد 8ویں میں جا کر کوئی چھوٹے چھوٹے سبق جو مضمون تھے انگلش میں وہ ہم سیکھتے تھے. ابھی یہ پہلی کلاس سے ہی ABC شروع ہو جاتی ہے. تو یہ انگریزی کا مسئلہ شروع سے ہی ہمارے لیے رہا ہے. آپ کا جو انگریزی کے آپ کے جو اسکول کے استاد تھے شرف دین، آپ ان کو تیمور لنگ اور حجاج بن یوسف کیوں کہتے تھے؟ اصل میں وہ جو ہمارے استاد تھے نا، وہ انتہائی سخت آدمی تھے، بڑی سخت طبیعت تھے. وہ ہمیں بعض اوقات اس لیے مارتے تھے کہ آج کافی دن ہوئے ہیں آپ کو مارنی پڑے. جی بے مقصد، یعنی وہ ان کو شوق تھا. اور یہ کہ ٹیسٹ لیتے تھے وہ، اور کچھ پڑھانے سے پہلے ٹیسٹ لے لیتے تھے. تو ہم احتجاج کرتے کہ سر آپ نے یہ تو پڑھایا ہی نہیں ہے. تو وہ ہمیں کہتے کہ آپ کو پڑھا کے میں نے ٹیسٹ لینا ہے تو کیا فائدہ؟ پھر کیا فائدہ، یہ تو آپ کو خود قابل ہونا چاہیے. مزہ تو تب ہے بغیر پڑھے بغیر پڑھے ٹیسٹ ہیں آپ. تو وہ مطلب ہے اس کو ڈنڈا بردار قسم کی، اور ہر وقت اسکیمیں بنانے میں تو وہ چلتے رہتے تھے. تو ہمارے ایک بڑا ہی بیچارہ نا سادہ سا سیدھا سا بندہ تھا ہمارا کلاس فیلو. تو ایک دفعہ نا جی وہ اس زمانے میں نا وہ آتے تھے محکمہ تعلیم کے لوگ نا اچانک ہی چھاپا مارتے تھے تاکہ پتہ لگے استاد کیا پڑھا رہے ہیں، کیا محنت کر رہے ہیں. ہمارا بیچارہ کسی حد تک نا سادہ سا سیدھا سا بچہ تھا، اس کو انگریزی بالکل نہیں آتی تھی. تو اس دن ڈائریکٹر صاحب نے آنا تھا، تو انہوں نے ٹیچر ہمارے استاد شرف دین نے اس کو طفیل اس کا نام تھا، اس کو بیچارے کو پیچھے بٹھا دیا، اس کو کلاس میں چھپا دیا اس کے سامنے نہ آئے. تو وہ اتفاق سے، اب وہ ڈائریکٹر صاحب بھی بڑے تجربہ کار بندے تھے، جب وہ کلاس میں آئے تو ان کو پتہ تھا کہ یار انہوں نے ایسے لوگوں کو پیچھے چھپایا ہوگا. وہ سیدھے پیچھے گئے، آخری بینچ پہ بیٹھے، اسی بچے کو کھڑا کر کے اس کو کھڑا کر دیا اور اسے کہا آپ ہمیں سبق سنائیں. تو پہلا ہی سبق تھا مائی سٹی کے نام سے، یہ 7ویں جماعت تھی، اس کا سبق تھا مائی سٹی. اب وہ جو طفیل ہے اس کو کسی نے بتایا ہوا تھا کہ سی جو ہے نا بعض اوقات کاف کی آواز دیتا ہے. تو اس نے جناب ہونی شامت سیدھا کیا یہ کہ مائی کٹی. تو صرف ایک ہی پورے اسکول میں ڈائریکٹر صاحب نے ایک ہی دانہ چکھا اور ان کو پتہ چل گیا کہ سارے استاد دیکھ پاکری جان پہ کیا پک رہا ہے. انہوں نے ٹیچر کو دیکھا، اس کے بعد ہیڈ ماسٹر کو دیکھا، سب کے اوپر تنقید کی، طنز کیا اور وہ چلے گئے. تو اس کے بعد پھر طفیل کے ساتھ جو ہوا، جو باقی معاملات ہوئے، باقی اگلے 4 سال طفیل کو ہم سب لوگ کٹی کٹی کہا کرتے تھے، اس کا نام بھی کٹی پڑ گیا، اس کو اس کی چھیڑ بنا دیا. ہاں. تو یہ ہمارا وہ انگریزی زبان کا حوالے سے ہماری یادیں ہیں استاد صاحب کے ساتھ. چھیتی مری و طبیبہ، اس مضمون کے اندر آپ نے جو بیکورڈ ایریاز ہیں اور جو دیہی علاقے ہیں وہاں کے جو نیم حکیم ہیں، جو نا تجربہ کار ڈاکٹر اور طبیب ہیں، ان کی بے حسی کا ذکر کیا ہے. تو یہ جو نیم حکیم جو ڈاکٹر تھے اور طبیب تھے، یہ اپنا آپریشن مکمل ہونے سے پہلے اگر مریض مر جاتا تھا تو یہ کیوں ناراض ہوتے تھے؟ یہ ہر گاؤں میں آج کل یہ بھی ان کا بھی کچھ کم ہو رہا ہے، لیکن ہر گاؤں میں 3-4 ڈاکٹر اس طرح کے جو جسے آپ کہتے ہیں اپنے کویکس کہتے ہیں یا نیم حکیم کہتے ہیں، وہ موجود ہوتے تھے ہمارے بچپن میں. ہم نے بڑا دیکھا، اور بڑے یہ جو بندہ ڈاکٹر تھا یہ ایک جینون کیریکٹر ہے. کسی نے آگے 2-3 اور اپنے ساتھ اسسٹنٹ رکھے ہوئے تھے، اور اس کا ایک اس نے آپریشن تھیٹر نام کا ایک پھٹا بنایا ہوا تھا 6x6 کا، اسی کے اوپر سارے بڑے چھوٹے آپریشن کرتا تھا. اور میں نے وہ لکھا ہے کہ وہ اس کے سامنے ایک کسائی کا پھٹا تھا. تو دور سے دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کسائی کون ہے اور ڈاکٹر کون ہے. اس طرح کا ان کا تھا تو ماحول تھا. تو یہ کشتے مارتا تھا، اور کشتے مار کے بندے کو کھلانا. تو وہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کشتہ بعد میں مرتا تھا اور بندہ پہلے مر جاتا تھا. تو ان کو یہ بڑی دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی کہ میرے کشتے کا تو چیک ہی نہیں کیا گیا، بندہ مر گیا. پڑ گیا. تو یہ ڈاکٹر صاحب تھے، بڑے مزے کے آدمی تھے. کوئی تعلیم نہیں تھی، کوئی میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن بڑے کامیاب ڈاکٹر تھے. صحیح. انسان اور گدھا، اس مضمون کے اندر آپ نے گدھوں کی اعلیٰ منصبی کا ذکر کیا ہے.
ایک تو یہ ہے کہ وہ وزن اٹھانے کا کام کرتے ہیں، دوسرا آج کل سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے اسلام آباد کے اندر گدھوں کا گوشت پکڑا گیا، پھر مردان میں اس سے کافی عرصہ پہلے لاہور میں پکڑا گیا تھا. تو بعض دفعہ وزن اٹھانے کے ساتھ ساتھ جو گدھے ہیں یہ اعلیٰ جو دسترخوان ہے ان کی زینت بھی بن جاتے ہیں. تو آپ ان گدھوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو ان گدھوں کو جو اعلیٰ دسترخوانوں کی زینت بناتے ہیں؟ ہاں، یہ آپ نے اچھا پوچھا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میں نے اس میں اس مضمون میں لکھا ہے، لکھنے کی کوشش کی ہے کہ گدھوں نے بہت تھوڑے عرصے میں بار برداری سے اپنے آپ کو ترقی دے کر دسترخوان تک رسائی حاصل کر لی. تو یہ ان کی بڑی اچیومنٹ ہے اور ہر طرف یہ ان کا نام ہے آج کل اس حوالے سے. صحیح. تو فری برگر، یہ اپنے دوست کو فری برگر کھلانے کی جو دعوت ہے آپ کو کس قدر مہنگی پڑی؟ یہ مجھے کافی مہنگی پڑی. وہ فری برگر مجھے ملا، انہوں نے کہا یہ آپ نے اگلے سنڈے کو جا کے آپ انجوائے کریں. میں نے ایک دوست کو انوائٹ کیا، اس کو بٹھایا. جب میں اپنی جیب چیک کی تو میرے پاس وہ جو واچر تھا جو مجھے دیا گیا تھا فری کے طور پہ، وہ گھر بھول گیا تھا. تو میں نے وہ حساب لگایا کہ 2-3 دفعہ جب مجھے گھر کا چکر لگانا پڑا، آنا پڑا، جانا پڑا دوبارہ، تو مجھے پیٹرول کے پیسے اس سے مہنگے پڑے. اور ساتھ میں جب آپ نے وہ پیمنٹ بھی کر دی اور وہ جو ٹوکن تھا آپ کو گاڑی میں سے مل گیا. ہاں، اینڈ پہ جب میں نے دیکھا کہ وہ گھر بھی ڈھونڈا، باہر بھی ڈھونڈا، بچوں کو ناراضگی بھی ہوئی بچوں کے ساتھ. تو اس کے بعد اینڈ پتہ چلا جب میں وہ گاڑی سٹارٹ کی تو سامنے ٹوکن پڑا ہوا تھا اور رکھا ہوا تھا کہ تاکہ اس دن میں بھول نہ جاؤں. تو یہ بیسیکلی اپنے یعنی کہ اپنے اوپر ایک طنز تھا جو اس مضمون میں نے. صحیح. اور آنا گھر میں چھپکلیوں کا مشتاق احمد یوسفی کا مضمون ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا، کیا آپ نے ان سے متاثر ہو کے لکھا؟ یوسفی صاحب سے تو میں نے خیر بہت زیادہ سیکھائی، ہمیشہ پہ ان کو سیکھا بھی پڑھا بھی بہت ہے. ڈیفینیٹلی وہ چیز، وہ رنگ آپ کے اندر آتا ہے. تو یہ چھپکلیوں سے یہ پورے بچے بھی ڈرتی ہیں، خاص طور پہ خواتین ڈرتی ہیں. یہ میرا مضمون جو ہے نا جی، یہ اتفاق سے میرا اخبار میں چھپنے والا پہلا مضمون تھا. صحیح. مجھے یہ ہمیشہ سے یاد ہے. تو اس پہ میں نے چھپکلیوں کے اوپر لکھا ہے. اور چھپکلی ایک جو ہے نا وہ اس کے ساتھ پورا آپریشن کیسے کیا، ڈنڈوں کے ساتھ، وائپروں کے ساتھ، پرانی چیز کے ساتھ بچوں کو اکٹھے کر کے. تو وہ پورا ایک آپریشن کے اوپر ایک مضمون ہے کہ ہاؤ ٹو اس کو جو چھپکلی کو کیسے مارا جائے، کیسے بھگایا جائے. اگر وہ کم وقت بھاگتی نا تو آج بچ نہ پاتی. جب آپ نے یہ چیز بھابھی کو بتائی تو انہوں نے یقین کر لیا آپ کی بہادری کے اوپر؟ بھابھی کب یقین کرتی ہیں. اچھا سر، آپ کے چند مضامین ہیں، ان کے میں نام لیتا ہوں. آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ ان کے اندر آپ نے کس حوالے سے طنز کی ہے. پھرتے ہیں شیر خوار کوئی پوچھتا نہیں. یہ بیسیکلی تو ایک میر کے شعر کا ایک مصرع کی پیروڈی ہے. پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت و سعادت بھی گئی. عزت سادات بھی گئی. تو وہ اس کے اوپر میں نے لکھا ہے. بیسیکلی بچے بعض اوقات بڑی اچھی اچھی چیزیں گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مضمون، کوئی نظم، کوئی نثر. تو سم ٹائم جو گھر والے نا کوئی مہمان آئے تو اس کو پیش کرتے ہیں بچے کو کہ آپ بیٹا وہ چیز سناؤ. تو اس وقت بچہ بالکل ڈمب ہو جاتا ہے، وہ چپ کر جاتا ہے. تو ایسا ہی ایک بچہ تھا، یعنی اس کے اوپر میں نے لکھا. تو وہ جناب بڑی پیرنٹس منتیں کرتے ہیں کہ بیٹا کچھ سناؤ. جو آپ ہمیں سناتے وہ سناؤ، مہمان آئے ہوئے ہیں. وہ خاموش رہتا ہے اور مہمان جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر دوبارہ تو شرابہ شروع کر دیتا ہے، دوبارہ سنانا شروع کر دیتا ہے. تو پھر اس کی پٹائی ہوتی ہے. یہ تیرے پر اسرار بندے. یہ اصل میں نا جی، یہ مسجدوں میں بعض اوقات لوگ اس طرح کا بیہیو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بزرگ کہ وہ عجیب بعض اوقات لگتا ہے. ظاہر ہے مسجد تو اللہ کا گھر ہے، لوگ وہاں پہ آنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. تو لیکن بعض اوقات وہ آپ کو ایک ہمارا ایک بابا تھا مسجد میں، اس کو شوق تھا کہ ساتھ والے بندے کو کھینچ کے اپنے پاس کرنا، اپنے ساتھ لگانا دوران نماز، اور پاؤں کے ساتھ پاؤں بالکل ملا کے بار بار. تو وہ بعض اوقات اگر وہ شلوار ہاتھ میں نہیں آتی تھی تو وہ ران سے پکڑ لیتا تو چٹکی کاٹ کے نا تو کھینچ کے اپنے پاس کرتے تھے. تو اس طرح کے لوگوں کے اوپر میں نے توسع لکھا ہے اس کے اوپر. ہم کے ٹھہرے اجنبی. یہ میری ایک پاس پرانی گاڑی تھی جو ہم نے FX88 تھی. بڑا عرصہ رہی اور لاہور کی کوئی سڑک نہیں ہے جہاں پہ میں نے اس کے دھکے نہ لگائے ہوں اور اس کو کوئی مکینک ایسا نہیں جسے چیک نہ کروایا. تو پھر میں نے اس گاڑی کو بیچا. تو اور یہ اس کے اوپر مضمون ہے اور پڑھنے والا ہے، بڑا مزیدار مضمون ہے.
علاج بل سزا. ہاں یہ بیسیکلی نا جی گاؤں کے ایک ہماری خاتون تھی, بڑا کریکٹر تھی, سلطانہ اس کا نام تھا. تو گرمیوں میں بچوں کی آنکھیں خراب ہوتی تھی, تو انہوں نے نا ایک دوائی بنائی ہوئی تھی, اسے ایک سبز دارو کہتے تھے, سبز دارو. وہ اگر بچے کی آنکھیں جو آئی ہوتی تھی, بھری ہوتی تھی, موٹی ہوئی ہوتی تھی, اس کے اندر وہ اپنے گوڈے کے نیچے بچے کا سر دے کے, چھوٹے سے بچے کو, تو اس کے اندر دوائی ڈالتی تھی. بڑی زہریلی سی دوائی تھی, اور بچے کی جان نکل جاتی تھی, اتنی وہ چماتی تھی آنکھ میں جا کے. لیکن یہ ہے کہ اس ظلم کے بعد بچے کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی. یہ اس کے اوپر میں نے ایک مضمون لکھا ہے. ہوئے تم دوست جس کے, یہ میں جب ہاسٹل میں آیا لاہور میں, غالب کا یہ شعر ہے اس کے دوسرے مصرے سے. تو وہ مجھے ایک بندہ ملا جو کسی اور کالج میں پڑھتا تھا, اتفاق سے میرے ہاسٹل میں چائے پینے کے لیے آیا ہوا تھا, پریشان تھا. تو میں نے کہا کیا مطلب کیوں پریشان ہے؟ کہتے جی مجھے 2 دن کے لیے ریسٹ چاہیے, مجھے ہاسٹل میرے پاس نہیں, 2 دن بعد مل جائے گا, میں آپ کے علاقے سے ہوں فلاں فلاں. میں نے اسے اپنے کمرے میں, مجھے ہاسٹل ملا تھا, میں نے انہیں جگہ دے دی. وہ 2 دن کی بجائے وہ 2 سال آپ کے ساتھ چمٹ گیا. آج رہے میرے کمرے میں. حتیٰ کہ جب میں رزلٹ میرا آ گیا اور میں نے ایگزام دے دیا اور میں وہاں سے سامان اٹھا کے نکلنے لگا, تو موصوف ابھی وہاں پہ موجود تھا, ابھی بھی ادھر ہی تھا. ہاں. تو میں نے ان کے اوپر یہ مضمون لکھا ہے, دوست کا نام بدل کے. تو ڈفرینٹ کردار آپ کو ملتے ہیں زندگی میں, تو اس طرح کا کردار. نمبر گیم, نمبر گیم تو آج کل یعنی مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے چیز, آرٹیفیشل سی لگتی ہے کہ وہ جس طرح بچے نمبروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس میں آج کل یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ 1100 میں سے 1100 ہی نمبر آ رہے ہیں اور معجزے ہو رہے ہیں. مطلب یہ سمجھ سے بالا تر ہے. ہاں کس طرح چھاپے لگائے جا رہے ہیں. توجہ آپ ویسے بچوں کو پوچھیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. توجہ زیادہ دیتے ہیں کہ آئی کو بہتر ہو, اور ای کو بھی بہتر ہونا چاہیے. جی جی, فیملی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, اور کوئی چیزیں لرننگ ہوتی ہے, زندگی سوشل لائف ہے, فیملی لائف ہے, وہ سکھانی چاہیے. وہ ایتھیکل چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں, اور نمبر گیم آگے چلی جاتی ہے. اس کے اوپر یہ میرا مضمون. پہلی ایس ایچ او شپ, یہ آپ بھی چونکہ پالیسی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ جانتے ہوں گے. ایس ایچ او شپ ایک پورا ایک کتاب کا موضوع ہے. جی جی, تو اس کے اوپر میں نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایس ایچ او کیا حالات فیس کر رہا ہوتا ہے, اور کس طرح کی چیزیں, اور خاص کر وہ پہلی اس کی ایس ایچ او شپ ہو, تو اس کو جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ ان چیزوں کا سامنا کرنا تو یہ ہوتا ہے کہ ایس ایچ او بادشاہ ہوتا ہے, ایس ایچ او ہوتا ہے علاقے کا شیر ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے. لیکن جب اس کو ذمہ داریوں کا اور چیزوں کا پتہ چلتا ہے, تو پھر اس کو اس کی آنکھیں کھلتی ہے کہ کتنا ٹف جاب ہے ایس ایچ او. عقد ثانی, یہ تو اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, دوسری شادی, مردوں کی. تو کبھی کیا آپ نے سر, خواہش کی ہے؟ وہ اگر لوگوں کے ساتھ ہی ہم بھی ہیں, باقی لوگوں کی طرح ہی ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ خواہش ہونا اور اس کے اوپر پورا کرنا, تو اس کے اوپر, اور پہلی شادی کے یعنی کیا مسائل ہوتے ہیں, سیکنڈ شادی کا رجحان, اس طرف توجہ جانا, اس کے لوگوں کو کس طرح شوق ہوتا ہے, اور کس طرح وہ شوق جو ہے وہ ان کا کتنا بڑی, یہ شوق کتنی بڑی قربانی مانگتا ہے, اس کے اوپر میں نے یہ لکھا. وہ لوگ جن کا تعلق محکمہ پولیس سے ہے اور وہ ادب کے ساتھ جڑے ہوئے, ان کو کوئی میسیج دینا چاہتے؟ دیکھیے میں میسیج تو کیا دوں گا, لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ پولیس میں رہتے ہوئے, یہ ویسے ہی جنرلی آپ جو لائف گزار رہے ہیں, آپ کو 2 کام کرنے چاہیے. جی, جو خاص طور پہ اگر آپ ٹف جاب کر رہے ہیں, ایک تو آپ اپنے اندر اپنی حصے مزاج جو ہے نا اس کو ختم نہ ہونے دیں. آپ کے اندر حصے مزاج جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے, تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں, آپ کے حصے مزاج کسی کے اندر ہو, جسے سینس آف ہیومر کہتے ہیں, وہ اگر ہوگی آپ, تو آپ کے مسائل کافی حد تک کم ہو جائیں گے. یعنی ریڈیوس, مسائل ختم نہیں ہوتے, لیکن ان کی انٹینسٹی, ان کی شدت کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں. اف یو ہیو اے گڈ سینس آف ہیومر. وہ کسی رائٹر نے کہا تھا, انگلش رائٹر, اس نے کہا تھا کہ مجھے اگر ایک کوالٹی کا انتخاب کرنے کا موقع ملے زندگی میں, تو آئی ول گو فار سینس آف ہیومر. یہ اتنی اچھی اور اتنی بڑی کوالٹی ہے یہ. تو ایک تو یہ ہے کہ سینس آف ہیومر اپنے اندر ہونی چاہیے, اور اس کو پھر پنپنے کے لیے, اس کو گرو کے لیے, امپرومنٹ کے لیے کوشش کرنی چاہیے. کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اچھا مطالعہ کریں, اچھی بکس پڑھیں, اچھی کمپنی میں رہیں, اچھے لوگوں سے ملیں, تو آپ کے اندر یہ آپ محسوس کریں گے کہ جو اسٹریس ہوتا ہے, جاب کا جو دباؤ ہوتا ہے, وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو جاتا ہے. ایک تو یہ سینس آف ہیومر اپنے اندر ہمیشہ پیدا رکھیں اور اس کو بہتر کریں. سیکنڈ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مطالعے کی طرف لے کر آئیں.
کتاب سے دوستی بنائیں. کتاب سے دوستی بنائیں بجائے سوشل میڈیا، موبائل میڈیا اور موبائل سے کتاب سے دوستی بنائیں کہ دیکھیں میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ایک بندہ جو 60-70 سال 80 سال گزارتا ہے اور اپنی آٹو بایوگرافی لکھتا ہے تو آپ اس کی آٹو بایوگرافی ہو سکتا ہے ہفتے میں 10 دن میں پڑھ لیں تو گویا آپ نے وہ 70 سال کا تجربہ جو ہے وہ آپ نے 10 دن کے اندر گین کر لیا. جو نیموچ زندگی میں دیکھی، جو اس کے ایکسپوئر تھا، جو اس نے سیکھا، جو اس نے غلطیاں کی. اسی طرح اس کا کوئی شعر ہے، اس کی کوئی نظم ہے، کوئی آرٹیکل ہے تو بیسیکلی اس کے اندر آٹو بایوگرافیکل ٹچ ہوتا ہے، اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے وہ. تو آپ اگر وہ پڑھتے ہیں، نظم پڑھتے ہیں، اس کی شاعری پڑھتے ہیں، اس کا آرٹیکل پڑھتے ہیں، مضمون پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں تو بیسیکلی اس کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں آپ. تو کتاب ایک اچھی دوست ہے، کتاب بہترین آپ کی کمپنی ہے. کتاب سے آپ کے اندر گفتگو میں وزن آتا ہے، گفتگو کے اندر مقصدیت آتی ہے، آپ کی گفتگو ویٹی ہو جاتی ہے، آپ کے اندر اچھا اسٹرانگ آرگومنٹ ڈیولپ ہوتے ہیں. آپ لڑتے نہیں ہیں بحث کے دوران بلکہ اچھا آرگومنٹ پلیس کرتے ہیں. یہ ساری آپ کو چیزیں جو ہے نا کتاب دیتی ہے. تو کتاب سے دوستی بنائیں، کتاب کے ساتھ تعلق بنائیں تو آپ کی زندگی آپ دیکھیں گے کہ بہتر ہو رہی ہے پہلے سے. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. نائس آف یو، تھینک یو فار کمنگ. بہت شکریہ آپ آئے اور آپ انٹرویو کنیکٹ کیا. مہربانی.